ملک ریاض ایک مرتبہ پھر سے خبروں کا موضوع ہیں کہ برطانیہ کی جو کورٹ آف اپیل ہے عدالت، اس نے ملک صاحب کا اور ملک ریاض کے بیٹے کا 10 سال کا جو ویزا تھا اسے کینسل کر دیا اور یہ کہا کہ آپ برطانیہ کے عوام کے لیے آپ خیر کا باعث نہیں ہوں گے. یعنی برطانیہ کی سرزمین پہ اگر آپ آئے اور یہ ثابت ہو چکی ہے ایک بات کہ آپ مالی بے ضابطگیوں میں اور ملوث ہیں، لہٰذا آپ کا آنا برطانیہ کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا، اب اس بات پر یعنی شہزاد اکبر نے کتنا ان کو مروایا یا عمران خان نے کتنا مروایا یا بات کیا تھی، یہ پہلے بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں اس معاملے پہ، میں ادھر نہیں جاؤں گا. میری گزارش یہ ہوگی کہ پہلے میں آپ کو یعنی ملک ریاض کا ایک یعنی تھوڑا سا ایک جھلک آپ دیکھیں کہ وہ آدمی کیا ہے. اچھا یا برا یہ آپ کا کام ہے، میں ان کا وکیل نہیں ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی کسی بندے کو عام طور پہ چونکہ ہم دور سے دیکھتے ہیں اور صرف اس کے بارے میں خبریں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم ایک امیج بنا لیتے ہیں جو کہ عام طور پہ حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے. ملک ریاض بنیادی طور پہ ایک سیلف میڈ آدمی ہے اور یہ ٹھیکیدار تھے، مطلب ہے کہ بڑے معمولی درجے کے، پیچھے کوئی سفارش نہیں، کچھ نہیں. اور مجھے چونکہ ملک ریاض کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے کوئی تقریباً آپ یوں سمجھیے 2-2.5 سال، ایک پروجیکٹ جو کبھی لانچ نہیں ہو سکا. ایک پروجیکٹ تھا جو ملک ریاض، میاں عامر محمود اور چودھری منیر، ان تینوں کی پارٹنرشپ سے ایک یہ لانچ کرنے جا رہے تھے ریئل اسٹیٹ کا چینل، پراپرٹی چینل. اور اس آئیڈیا کو لے کے وہ تینوں ان کا حضرات کا ایک وہ بنا منصوبہ، اور اس میں میاں عامر محمود نے مجھے یعنی بلا کے یہ کہا، مجھ پہ انہوں نے مہربانی کی کہ ہم ان کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں وینچر، تو ہماری طرف سے، ہمارے گروپ کی جانب سے آپ ریپرزینٹ کریں گے اور آپ اس چینل کو اسٹیبلش کریں اور بنائیں، اور مطلب کہ ریئل اسٹیٹ کا ہمیں. اور پھر ہم نے ڈیجیٹل میگزین بھی لے کے آئیں گے، ایپ لے کے آئیں گے، اور پھر مارکیٹ کی جو پرائسز ہے اس کے حوالے سے ہم یعنی اس کے خبر نامے بھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہوں گے، ٹکٹس بھی اس کے حوالے سے ہوں گے، اس کی مطلب وغیرہ وغیرہ، ایک لمبا چوڑا پروجیکٹ تھا. خیر تو وہ اس کی پریزنٹیشن بیٹھ کے ہم نے بنائی، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں میاں صاحب مجھے لے کر گئے اور ہم نے دنیا کے اسلام آباد کے جو آفس ہے اس کے اوپر ملک ریاض اور چودھری منیر کو اس کی میں نے پریزنٹیشن دی. ان کو بڑا آئیڈیا پسند آیا اور ویسے ہی ہو گیا کہ ہم نے کرنا. وہ 2 راستے تھے کہ دنیا کے ساتھ اگر مل کے کرنا ہے تو پھر کتنا کاسٹ آئے گا، انڈیپینڈنٹلی کریں گے تو کیا کاسٹ آئے گا، وغیرہ وغیرہ. تو وہ چینل تو خیر کبھی نہ آ سکا. مجھے ظاہر ہے کہ پہلا حکم یہ ہوا کہ آپ پنڈی شفٹ ہو جائیں. بحریہ کا جو ایک ٹی وی کا وہاں پہ ایک تھوڑا سا سیٹ اپ موجود ہے، وہ میں نے معذرت کر لی. میں نے کہا جی میں پنڈی تو میں شفٹ نہیں ہو سکتا، میں لاہور مطلب چھوڑنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. تو میں تو میں نے کہا جی میں آپ کو ایک یعنی پروفیشنل، ہاں جس کی ضرورت ہونی چاہیے یعنی ہیڈ آفس میں. تو وہ پھر میں نے ایک اور مطلب میرے بہت اچھے دوست اور بہت اچھے پروفیشنل عرفان اصغر صاحب اس زمانے میں 24 میں ابھی یعنی ڈائریکٹر پروگرام تھے، تو ان سے میں نے بات کی اور پھر ان کی ملک صاحب سے ملاقات کروائی اور انہوں نے مہربانی کی، جوائن کر لیا. وہ آج تک وہیں ہیں اور ملک صاحب کے ساتھ ہی اسی وہ چینل جو کبھی پھر لانچ نہیں ہو سکا، بعد میں پھر وہ ڈمپ ہو گیا. پھر ملک صاحب نے کہا کہ میں اپنا پارٹنرشپ کے بغیر انڈیپینڈنٹ وہ لانچ کرنا چاہتا ہوں. پھر ملک صاحب نے کہا کہ نہیں، اب ریئل اسٹیٹ نہیں، اب میں نیوز چینل بھی ساتھ میں لانچ کرنا چاہتا ہوں. اور نیوز چینل اب یعنی کبھی میں ادھر کام کر رہا ہوں، کبھی میں نیوز چینل پہ کام. تو پھر نیوز چینل پہ جن دن انہوں نے بات شروع کی تو میں نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، کچھ نام پھر میں نے پرپوز کیا کہ اگر نیوز چینل آپ نے لانا ہے تو پھر یہ لوگ ہیں جن کو پھر میں رابطہ ان سے کرتا ہوں اور ان کو بلانا شروع کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ نہیں وہ میری شکیل الرحمان سے بات ہوئی اور میں نے شکیل صاحب کا کوئی بندہ نہیں توڑنا. میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا اچھا پھر فلاں یہ ہیں. تو کہنے لگے نہیں میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، میں نے ان کا بھی کوئی بندہ نہیں توڑنا. میں سلمان اقبال بھی میرے بچے ہے تو میں نے کہا ملک صاحب آپ نے نیوز چینل کھولنا ہے، کمال کرتے ہیں، مطلب مارکیٹ سے ہم لوگ اٹھائیں گے، آپ یہ مطلب نیوز چینل آپ کھولنے جا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوست رہیں گے سارے. یعنی آپ یعنی پروفیشن میں بھائی مارکیٹ میں جو بہترین پروفیشنلز اویلیبل ہیں وہ تو جنگ اور جیو کے پاس ہیں اس گروپ میں، یا پھر کسی اور گروپ میں کا آپ کو مل جاتے ہیں. کوئی ڈاؤن گروپ میں ہیں، ہاں وہاں ہیں اچھے پروفیشنل، تو ان کو ہم لے کے آئیں گے. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کا مالک ناراض ہو جائے گا یا آپ کے رشتے خراب ہو جائیں گے یا دوستی خراب ہو جائے گی تو نیوز چینل پھر نہیں چلتا. لڑائی تو پڑنی ہے. یعنی آپ یعنی کانسیپٹ کیا ہے آپ کا نیوز چینل کا؟ کہ آپ نیوز چینل اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ آپ نے دوستیاں نبھانی ہیں، لڑائیاں پڑیں گی. خیر وہ نیوز چینل بھی ابھی تک نہیں آ سکا. لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ملک صاحب کی ایک سادہ ترین آدمی ہے ویسے،
آپ ان کے گھر میں جب جائیں تو مطلب وہی عام سی دھوتی اور کرتا پہن کے، اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ملاقاتیں وہی اسی میں کر رہے ہوتے ہیں چپلیں پہن کے. بعض اوقات وہ صبح یعنی وہ جب ہوتا ہے وہ ایک محفل ان کے گھر میں، یعنی لوگ جو آئے ہوتے ہیں ملاقات کے لیے، تو ان کے سامنے بیٹھ کے وہ ایک پلاسٹک کا وہ گول ایک شیشہ رکھ کے نا ٹیبل پہ، اور وہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں وہ شیو، وہیں شیو بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ کوئی ان کے اندر وہ اس طرح کی جیسے کہنا چاہیے نا ایک پیسے اور اس کے ساتھ جو آ جاتا آدمی، وہ بالکل نہیں، سادہ آدمی. میں ایک دفعہ شام میں ان کے ہاں بیٹھا، مطلب ہم بیٹھے تھے، کھانے کا وقت ہو گیا، تو ملک صاحب کہنے لگے کہ کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا آ گیا. اب ملک صاحب کی اہلیہ اور میں، ہم 3 لوگ، اور وہ کھانا جب آیا تو وہ ایک ہی بیسیکلی یعنی وہ جو گوشت والا پلاؤ ہوتا ہے، بس وہ پلاؤ اور ساتھ میں چٹنی اور سلاد اور کچھ نہیں. اور وہ بھی جب کھایا ہم نے سمجھے پہلا یعنی تو وہ یعنی کو بہت اچھا نہیں بنا ہوا تھا. تو ملک صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ پتر یہ جڑا ساڈا جڑا ہمارا جو باورچی ہے وہ گیا چھٹی تے اے جس بچے نے پکایا نا کھانا، اینوں زیادہ آندا نہیں تے اے زیادہ اچھا نہیں بنیا، لیکن اسی واپس نہیں بھیجنا، وہ دل ٹوٹ جائے گا وہ. ایسی ہے مطلب اے پترا ہی کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور ملک صاحب نے خاموشی کے ساتھ وہ ساری پلیٹ اپنی ختم کی. وہ میرے لیے پلیٹ یعنی وہ اچھا نہیں زیادہ بنا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے وہ سارا کھا کے بھیجا کہ وہ نیا لڑکا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. مجھے ان کی ملک صاحب کی اہلیہ بتانے لگیں باتیں جیسے گھر میں ہوتی ہیں، اور بہت ہی یعنی ملک صاحب اپنی بیگم کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور بہت بے تکلفانہ ان کا آپس میں یعنی گفتگو کا جو بہت مطلب یہ کہ وہ مجھے کہنے لگیں کہ میں ملک نوں کہنی سا کہ ملک میرے پیو دی گھر ہے سی پتہ نہیں 1 یا 4 کنال، اب مجھے یہ یاد نہیں ہے، 1 کنال دا یا 4 کنال دا گھر سی. تے میں اپنا حصہ اپنے بھراواں تو نہیں لیا، تے میں ملک نوں کہا، میں کہا ملک تو مینوں نا ایک گھر بھی لے کے دینا، مینوں پاویں 5 مرلے دا گھر لے دے، پاویں 3 مرلے دا گھر لے دے، ایک مینوں نا گھر لے دے. تے دوجی گل میں کولوں منگی سی کہ بچے میرے چھوٹے سن، تے میں انہوں کہا سی کہ نا سکوٹر تے بہت چکڑ پیندی ہے، بارش بڑا تکلیف ہوندی ہے، تے نا ایک چھوٹی جی گڈی لے لے، وہ مینوں لے دے، سوزوکی ایف ایکس تے کم از کم چکڑ تو بارش تو بچ جایا کریں گے. تو یہ مینوں کہندا ہوندا سی کہ میں کتوں تیرے واسطے گڈی لواں گا، میں کتوں اپنا گھر بناواں گا، تینوں پتہ ہی ہے میرے حالات دا، پڑھیا لکھا میں زیادہ نہیں، میرے کو جانے نال نہیں، میرے کو پیچھے کوئی نہیں اس ملک تے، تینوں پتہ ہی ہے کہ اگے مطلب یہ ان کی سادگی اور ان کا ایک یعنی ان کی اہلیہ نے جو مجھے بتایا. ملک صاحب آرام خاموشی سے کھانا کھاتے رہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن وہاں پہ جو میں نے جتنا وقت گزارا مجھے پھر آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کون سی وہ اینکر صاحبہ ہیں جو بحریہ میں جنہوں نے ان سے گھر لیا ہوا ہے مفت کا، اور ان کے ہاں بجلی کا بل آیا، یعنی جیسے منتھلی بجلی کے بل آتے ہیں، بجلی کا بل آیا تو وہ لڑنے پہنچ گئیں ملک صاحب کے گھر میں کہ آپ نے مطلب ہے کہ میں، اور ان کے سٹاف سے لڑنے پہنچ گئیں کہ اب بجلی کا بل بھیج دیا ہے، مطلب ہے کہ ملک صاحب نے مجھے گھر دیا ہوا رہنے کے لیے تو بل میں دوں، بجلی کے یہ آزادی صحافت پہ خطرہ اور بے عزتی صحافی کی. تو پھر اس کے بعد بجلی کا بل ان کا معاف ہوا کہ اچھا جی بجلی کا بل بھی بحریہ دیا کرے گا. پھر میڈیا میں جتنے لوگوں کے ہاں مطلب کس کا بھائی، کس کا کون، کس کا فلاں، کس نے کیا لیا، وہ ظاہر ہے کہ پھر آپ ایک جگہ پہ جب ہوتے ہیں تو وہی لوگ آپ کے مطلب اراؤنڈ ہوتے ہیں جہاں سے پیمنٹیں جا رہی ہیں اور چیزیں جا رہی ہیں، تو وہ مجھے یعنی وہ ایک عجیب دنیا میرے سامنے کھل گئی. پھر اس کے بعد یہ پتہ چلنا ایسا لگنے لگا کہ سینٹ بھی شاید ملک صاحب بھی کہیں نہ کہیں چلا رہے ہیں. پھر ایسا لگنے لگا جیسے حکومت اور اپوزیشن کی جو بھی لڑائی ہے وہ بھی ملک صاحب ہی مطلب میڈیٹر ہیں. وزیروں کی حتیٰ کہ فارن آفس کے لوگ اور ان اعلیٰ ترین سطح پہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں ان کی لڑائیاں اور ان کے جو ہیں وہ مطلب ملک صاحب جو ہے وہ ان کے معاملات طے کراتے ہیں. اور انتہا یہ ہوئی کہ مطلب خود بلاول بھٹو کو یعنی سمجھانے بجھانے کے لیے اور جی ایچ کیو سے رابطہ اور وغیرہ وغیرہ. اب وہ ساری باتیں چونکہ آپ یوں کہیے کہ وہ میں چونکہ ایک اپنی ان کے ساتھ ایک کیپیسٹی میں جب یعنی میں وہاں وقت گزار رہا تھا تو میں اس وقت بطور صحافی کسی اور کے لیے کام کرتے ہوئے انویسٹیگیشن نہیں کر رہا تھا، میں انہی کے لیے چونکہ کام کر رہا تھا اور وہیں بیٹھا ہوتا تھا یا آنا جانا تھا. تو وہ ساری معلومات جو میرے پاس آئیں اس کو شیئر کرنا یا اس کو بتا دینا یا لوگوں کے نام بتا دینا یہ غیر اخلاقی بات ہے. لہٰذا میں وہ اب اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ضرور اندازہ ہوا کہ ملک ریاض نے کیسے فٹیگیں وہ بندہ اٹھاتا ہے. تو ایک سیلف میڈ آدمی پاکستان کے نظام میں جہاں پھیری نہیں لگا سکتا جب تک وہ رشوت نہ دے. ایک انڈا جو برگر بیچنے والا ہے اس کو بھی چوری جو لیتا ہے لائن کھمبے سے اپنے کھوکھے پہ لگانے کے لیے ایک بلب، اس کو بھی رشوت دینی پڑتی ہے. تو وہاں پہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی فرشتہ سیرت ابھرے گا جس نے نہ کبھی زندگی میں رشوت دی ہے نہ لی ہے اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ دار بن جائے گا، تو پھر آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. وہ اس نظام میں آگے بڑھنے کے لیے آدمی کو اتنا ہی پھر ہر طرح سے مفاہمت اور
وہ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں جو کوئی بھی کرنے کو تیار ہوگا. اور رہی بات یہ کہ یعنی اب کو یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض بہت شاطر، بہت چلاک، بہت یعنی بالکل اس طرح کا آدمی نہیں ہے. وہ سادہ آدمی ہے، ہاں ذہین ہے، بہت ذہین ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پریگمیٹزم اس میں بہت زیادہ ہے، اور مطلب ہے کہ باقی جو آپ چیز رہ جاتی ہے نا وہ قسمت ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض سے زیادہ ذہین آدمی ریئل ڈیولپر میں نہیں ہے، یا کوئی ان سے زیادہ محنت دوسرا نہیں کرتا، یا ان سے زیادہ کوئی تیز دوسرا آدمی نہیں ہے، تو پھر آپ غلطی پر ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لاجک سے دلیل جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتی ہے. وہاں پہ آپ کو پھر ماننا پڑتا ہے کہ بس کچھ واقعی قسمت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. مطلب عثمان بازار اس کی ایک بڑی سامنے سے واضح سے مثال ہے. اور بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو صرف اپنی قسمت کا، یعنی ان کی اسکل، ان کا ہنر تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں قسمت کا بھی ان کے ساتھ ایک ایسا یوں سمجھے کہ ساتھ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے کہیں سے کہیں چل نکل جاتا ہے. ملک ریاض کے بارے میں بھی یہی بات ہے. تو مجھے وہ تفصیلات جو ان کے بارے میں آئی ہیں کہ شہزاد اکبر نے ان کو جو ایک کہانی سنائی ہوگی، یا حکومت پاکستان نے سنائی ہوگی کہ فلاں پیسہ ہم آپ کا اس طرح سے آپ برطانیہ میں سامنے آ کے مان جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اور ہم حکومت پاکستان بن کے واپس لے آئیں گے اور آپ کے ہی اکاؤنٹ میں ڈلوا کے سیٹل کرا دیں گے. اس ٹریپ میں ملک ریاض آ گئے، اور ظاہر ہے کہ پھر اب اس کی وہ قیمت اب دے رہے ہیں. اب آگے ان کی کیا اسٹریٹجی کیا نہیں ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن بس میں جو ہے آپ کو یعنی اتنا بس یعنی گزارش آپ سے کرنی تھی کہ ملک ریاض جو ہے وہ جس دن یعنی باقی کوئی اور کام کرے یا نہ کرے، لیکن اگر ملک ریاض اتنا ہی کر جائیں، دنیا فانی ہے، ہر کسی نے جانا ہے، تو ایک کتاب یا ایک ویڈیو یا ایک مطلب ایسا کوئی ریکارڈ کرا کے چلے جائیں یا کر دیں جس میں وہ اگر صرف یہ بتانا شروع کر دے بندہ کہ میں نے کس کس بندے کو، کس آفیشل کو، کس جج کو، کس بندے کو نے مجھ سے کیا فائدہ لیا اور میں نے اس کو کیا دیا ہے، تو آپ یقین کریں ایک یعنی چند لوگ ہی پھر بچیں گے جو آپ یوں کہیے کہ جن کو آپ آنریبل کہہ سکتے ہیں. اور میں ان میں سے 2 لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ یعنی ان کو کیا کیا آفر کیا گیا اور وہ اپنے ڈگنیٹی جو ہے انہوں نے آنا نہیں دیا. ایک کا نام ہے طلعت حسین اور دوسرے کا نام ہے نصرت جاوید. یہ دونوں وہ صحافی ہیں جن کو میں یعنی آپ کو اپنے ذاتی علم اور تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں وہ صحافی ہیں جو اگر چاہتے تو ملک ریاض سے بہت کچھ لے سکتے تھے، اور انہوں نے کبھی ایک جیسے کہنا چاہیے نا چائے کا کپ بھی شاید انہوں نے کبھی ملک صاحب کے ہاں پینے سے گریز ہی کیا ہوگا. تو یہ ہے ایک میں آپ کو ملک صاحب کے ساتھ ایک اور بھی میری بڑی خوبصورت یاد ہے، لیکن کسی اور ویلاگ میں وہ بیسیکلی میں نے ایک آئیڈیا ان کو دیا تھا کہ نیوز چینل اگر آپ نے نہیں لانا تو پھر کیا آپ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کی پھر دلچسپی نہیں رہی، کیونکہ وہ لڑائی سے اور یعنی اس سے بھاگتے ہیں، فٹیگیں البتہ بھرتے ہیں. عمران خان اور ملک ریاض کے تعلقات کے بارے میں بھی آج کل میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ عمران خان پروٹوکول کانشیس بہت زیادہ ہے، لیکن ملک ریاض جب بنی گالا ملنے جاتے ہیں عمران خان سے تو عمران خان جو ہے وہ باہر ملک ریاض کو گاڑی کے دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں، دروازہ بھی کھولتے ہیں. اور ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ملک ریاض گاڑی میں پیچھے بیٹھ کے کوئی واٹس ایپ کا کوئی نمبر تھا جو عمران خان کو دینا تھا، تو وہ ملک ریاض پیچھے گاڑی میں بیٹھ کے دروازہ بند ہو گیا، عمران خان کھڑا ہوا ہے، تو شیشہ نیچے کر کے کھڑکی کا اس نے اپنے ملک صاحب نے وہ فون کو نکال کے عمران خان کو دیا، اور عمران خان نے وہ نمبر خود لکھا، اسٹاف سے نہیں لکھوایا. یعنی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ہر کسی کے دوست ہیں. یہ وہ آدمی ہیں کہ آصف زرداری بھی ان کے دوست ہیں، نواز شریف بھی ان کے دوست ہیں، عمران خان بھی ان کے دوست ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی دوست ہے، ججز بھی ان کے، ظاہر ہے میڈیا بھی ان کا. تو اتنی غیر معمولی کامیابی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف دیانتداری اور ایمانداری اور وغیرہ وغیرہ آئیڈیل مثالی اصولوں پر ہی آدمی کر سکتا ہے، تو پھر آپ حقیقت سے بہت دور ہیں. ویلا کا اختتام کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.